لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وذرياته أجمعين والعاقبة للمتقين. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: ادعوني استجب لكم. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. تمام حضرات ایک مرتبہ محبت سے درود پاک پڑھیے. یہ جو سائڈوں میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ان کو سامنے آنا چاہیے. ہمیشہ جب بھی ہوتا ہے معاملہ تو سامنے بیٹھ کے آدمی متوجہ بھی ہوتا ہے اور اچھا بھی رہتا ہے. یہ سب برابر ہی ہے. سفید چادر پہ جو بیٹھا وہ ادھر دری پہ بیٹھا برابر ہے. کسی کا مرتبہ ہے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ہاں تو سامنے ہونا زیادہ اچھا رہتا ہے. تو ابھی ہمارے پاس تقریباً 45 منٹ ہیں. تو اس میں چاہتا ہوں کہ آپ کے سامنے حزب البحر کے معنی بیان کروں. گو کہ اس کے معنی کے بیان کرنے کے لیے بزرگان دین نے باقاعدہ کتابیں لکھی ہیں اور اس کی شروعات لکھی اور بڑے بڑے اولیاء کرام نے اس کی شروعات لکھی ہے. اور آج کے نہیں، آج سے تقریباً 800 سال پہلے کے بزرگ، 700 سال پہلے کے بزرگ، 600 سال پہلے کے بزرگ، متعدد بزرگوں نے اس کی شروعات لکھی ہے. جس کے اندر سب سے پہلی شرح جو اس کی لکھی گئی ہے وہ سیدنا احمد بن عطا اللہ اسکندری رحمۃ اللہ علیہ کے خلیفہ خاص قطب داؤد ماخلہ رحمۃ اللہ علیہ نے لکھی ہے، جو بڑی لاجواب شرح اس کی، اور وہ ایک الہامی شرح ہے. اس کے علاوہ سید احمد زروق رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس کی شرح لکھی ہے، اور جس کو پیر طریقت رہبر شریعت حضرت علامہ مفتی ظہور نوری شاذلی شاعر سلسلہ شاذلیہ نے الحمدللہ اردو میں منتقل کر بھی لیا، اور اس کو کچھ اور اضافے کے ساتھ الحمدللہ اس میں اضافہ بھی کیا. تو اللہ نے چاہا تو وہ چھپے گی بھی. تو انشاءاللہ اس کو آپ دیکھیں گے، اس کو سمجھیں گے. اسی طرح سید محمد قاوقجی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ہیں، تو انہوں نے الحمدللہ اس کی بڑی زبردست شرح لکھی. اور کتنے بزرگوں نے صرف حزب البحر کی شرح لکھی ہے. اچھا، حزب البحر کا نام سنتے ہیں ہمارے ذہن میں آج کل جو مشہور ہو گیا عملیات، وہ ذہن میں آتا ہے. یہ عملیات نہیں ہے. یہ عملیات تو اس کا چھوٹا سا حصہ ہے میرے بھائی. یہ اصل معرفت ہے اللہ تعالیٰ کی. اللہ تعالیٰ کے کا ولی بنانے کا ایک وظیفہ ہے یہ، اور یہ ولایت اس کے ذریعے لوگوں کو ملتی ہے. تو اس لیے تمام سلاسل کے اندر قطب الاقطاب غوث الاقواس سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے بعد تمام سلاسل میں یہ وظیفہ جاری و ساری ہے، تاکہ اپنے مریدین کو بلا مشقت ولایت میں داخل کیا جا سکے. چاہے وہ سہروردی ہو، نقشبندی ہو، چشتی ہو، قادری ہو، رفاعی ہو، بالوی ہو، جو بھی ہے. الحمدللہ میں نے ان کے وظائف کے اندر یہ وظیفہ دیکھا حزب البحر شریف. لیکن ہر ایک کو نہیں دیتے. جس کو چاہتے ہیں کہ ہاں بھی یہ ترقی کرے، روحانیت میں آگے بڑھے، تو صرف اس کو دیتے ہیں. تو یہ خاص اس کا یعنی فضل ہے. اور خود قطب الاقطاب سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ میرا یہ حزب توحید الہی کے لیے سینے کو کشادہ کرتا ہے. اور توحید الہی سے مراد معرفت الہی ہے، ولایت الہی ہے. اللہ تعالیٰ کی معرفت کے لیے سینہ کشادہ ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی توحید، اللہ تعالیٰ کی ولایت،
یہ عملیات اور جیسی چیزوں سے بہت آگے کا مقام ہے۔ تو آپ اپنی نیت اونچی رکھیں، بلند رکھیں، تو انشاءاللہ آپ کو بلند مقام تو ملے گا، ساتھ ساتھ جو چھوٹے موٹے مقامات عملیات ہیں یہ وہ چیزیں سب حاصل ہو جائیں گے۔ تو یہ زبردست کلام ہے۔ پھر اس کے فضائل بھی بے شمار ہے، میں اس کو بتانے سے گریز کرتا ہوں، کیونکہ صرف فضائل میں بات کرتے رہیں تو کئی گھنٹے گزر جائیں گے، فضائل پورے نہیں ہوتے۔ تو اس میں یہ کہ علماء تو بہرحال عربی جانتے ہیں تو ان کو معنی سمجھ میں آ جاتا ہے، لیکن بہرحال جو عربی نہیں جانتے تو ان کو معنی سمجھنے میں دقت بھی ہوتی ہے، لیکن اس کا ایک معنی، ایک روحانی معنی بھی ہے۔ تو سارا تو میں آپ کے سامنے بیان نہیں کر سکتا، ٹائم نہیں ہے، لیکن تھوڑا سا مفہوم اس میں سے کچھ آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں میں۔ خطبہ الکتاب غوث الاقواس سیدنا امام ابوالحسن علی الشاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو یہ حزب خاص سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ اچھا، ہر سلسلے کے بعض اوراد و وظائف ہوتے ہیں اور جن کی خصوصی اجازتیں ہوتی ہیں اور خصوصی طریقے سے پڑھا جاتا ہے۔ تو جس طرح کہ دعائے حیدری ہے یا دعائے سیف یمانی ہے، تو مشائخ چشت کے اندر بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور مشائخ قادریہ میں بھی اس کی بڑی اہمیت ہے، اور ایک دوسرے کی اجازتیں لیتے ہیں دیتے ہیں۔ بلکہ اقتباس الانوار نامی بڑی مشہور کتاب ہے جو ایک بزرگ کے ملفوظات کی ہے، تو اس میں فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی اور حضرت خواجہ خواجگان غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات ہوئی، تو دونوں کو اعلام ہوا کہ دونوں ایک دوسرے سے فیض لیں، ایک دوسرے کو فیض دیں۔ تو دونوں کو اعلام ہوا کہ جو اپنی دعائے حرز یمانی ہے وہ ایک دوسرے کو تعلیم کریں۔ تو پھر حضرت سرکار شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ نے غریب نواز کو تعلیم دی، فیض دیا۔ پھر غریب نواز رحمۃ اللہ علیہ کو بھی اعلام ہوا تو انہوں نے ان کو تعلیم دی، ان کو فیض دیا۔ تو یہ فیض کا تبادلہ بزرگوں میں ہوتا رہتا ہے۔ تو اسی طرح یہ خاندان شاذلیہ کا خاص حزب ہے، اور اس کی مقبولیت کا یہ عالم ہے جو آپ کو پتہ ہے، کسی خاندان کے ساتھ خاص نہیں رہا، یہ اب ہر سلسلے کے اندر جاری و ساری ہے۔ حضرت سیدنا آل رسول مہروری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو امام اہل سنت کے مرشد ہیں، ان کی اپنی عملیات کی کتاب ہے کاشف الاستار، اس کے اندر بڑی تعریف لکھی ہے اس حزب کی، اور باقاعدہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی ایک سند ہے جو حزب البحر کی اجازت کی سند ہے، وہ ہمارے پاس ہے الحمدللہ۔ تو جو یعنی سیدنا امام شاذلی سے آ رہی ہے، اعلیٰ حضرت سے ہوتی ہوئی ہم تک بھی پہنچتی ہے الحمدللہ رب العالمین۔ اسی طرح مفتی اعظم ہند رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بھی خاص وظیفہ تھا یہ۔ تمام نقش بند میں الحمدللہ اس کو بڑے ذوق و شوق سے پڑھا جاتا ہے۔ بہرحال ہم اس کے معنی کی طرف آتے ہیں۔ تو اولیاء کے ہر زمانے میں دشمن ہوتے ہیں، جو اولیاء صدیقین ہوتے ہیں، جن کو اللہ تبارک تعالیٰ مقام صدیقیت عطا فرماتا ہے، ان کے دشمن بہت کثیر ہوتے ہیں، حاسدین بہت زیادہ ہوتے ہیں ان کے، لیکن بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے، بھونکتے ہیں ان کے خلاف لیکن بگاڑ کچھ بھی نہیں سکتے۔ تو ان کی مثال وہ یہ کہ عرفی تو میں اندیش زغو غائے رقیبہ، آواز سگاں کم نہ کند رزق گدارا۔ عرفی شاعر کہتا ہے کہ عرفی تو رقیبوں کے، حاسدین کے شور شرابے کی پرواہ نہ کر، کہ کتوں کے بھونکنے سے فقیروں کے رزق میں کبھی کمی نہیں آتی۔ تو ہر زمانے میں اولیاء کے دشمن بھی ہوتے ہیں، تو امام شاذلی کے بھی دشمن تھے۔ تو پھر ان کو خاص اوراد و وظائف دیے جاتے ہیں۔ تو یہ انہی خاص اوراد و وظائف میں سے ہے کہ اس کے پڑھنے والے کے دشمن خود میں خود ختم ہوتے جاتے ہیں اور خود میں خود ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی ابتدا بعض لوگ یا علی سے کرتے ہیں، یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ بعض لوگ کرتے ہیں اللہم یا علی یا عظیم یا حلیم، اور بعض لوگ کرتے ہیں یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم۔ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، اللہم سے کریں یا اللہ سے کریں یا علی سے کریں، تو یہ سب اللہ کے نام ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو ابتدا کیے کہ یا اللہ یا علی یا عظیم یا حلیم یا علیم۔ تو اللہ تعالیٰ کے اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام بیان ہوا اور 4 صفاتی نام بیان ہوئے۔
تو ایک یا اللہ کہنے سے ہی گویا کہ آپ اللہ کے تمام ناموں کو پکار لیتے ہیں، اللہ کو تمام ناموں سے پکار لیتے ہیں۔ اللہم میں بھی یہی بات ہے کہ آپ نے اللہم کہا تو گویا کہ آپ نے اللہ کے تمام نام لے دیے۔ پھر اس کے بعد یہ 4 اسما آئے، یا علی یا عظیم یا حلیم و یا علیم، تو یہ چاروں کے چاروں اسما، یا اللہ تو اس میں اعظم ہے ہی، بہت مشہور ہے، لیکن بعد کے بھی یہ چاروں کے چاروں اسما عموماً 2 ساتھ آتے ہیں، علی العظیم، علی یا عظیم آیت الکرسی کے آخر میں آ رہا، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح حلیم یا علیم، یہ بھی جو ہے اس میں اعظم، اور اس میں اعظم وہ ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے کو دعا کی جائے تو دعا رد نہیں کی جاتی، جس کا ذکر کر کے اللہ سے کوئی سوال کیا جائے تو وہ سوال رد نہیں کیا جاتا، حاجت پوری کر دی جاتی ہے۔ تو یہ وہ اسما ہے کہ جن کے اندر حاجت پوری کی جاتی ہے۔ اب ان کے ہر ناموں پر ڈسکشن کی جائے تو بہت بڑی بات ہو جائے گی، بہت لمبا کام ہو جائے گا۔ مختصر یہ ہے کہ علی کہتے ہیں بلند کو، رفیع کو، لیکن یہاں پہ بلندی وہ ظاہری محسوس والی نہیں ہوتی، جیسے بلڈنگ کافی اونچی ہے نا، اس اعتبار سے بلندی نہیں ہے، یہ رفعت شان ہے، اور عظیم سے مراد جلالت شان ہے۔ پھر حلیم اس ذات کو کہتے ہیں کہ جو طاقت رکھنے کے باوجود اپنے دشمنوں سے انتقام نہیں لیتا۔ تو یہ الحمدللہ اللہ کی خاص شان ہے کہ اس کے بندے، اس کی مخلوق اس کے نافرمانی کرتے رہتی ہے، اس کے بارے میں بھی کچھ کا کچھ کرتے رہتی ہے، لیکن اس کی صفت حلم ہے کہ جس کی وجہ سے وہ فوراً پکڑ نہیں فرماتا۔ اور علیم ایک ایسی صفت ہے کہ جس کا تعلق علم سے ہے، جاننے سے ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم تمام اشیاء کی پیدائش سے پہلے ہی ان کے کلیات، جزیات، ہر چیز سے متعلق تھا۔ یہ بات ذکر کرنے کے بعد پھر کہتے ہیں انت ربی، تو میرا رب ہے۔ تو رب ایک ایسا لفظ ہے کہ جب آپ نے کسی کو اپنا رب کہہ دیا تو گویا کہ آپ نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا اور اس پر پورا کا پورا اعتماد کر لیا، کیونکہ رب وہ ذات ہوتی ہے جو بندے کو پائے تکمیل تک، ابتدا سے انتہا تک لے کے جاتی ہے، اور اس کی تمام حاجتوں کو پورا کرتی ہے، تمام مشکلات کو دفع کرتی ہے۔ تو یہ رب جو ہے یہ بھی ایک اسم اعظم ہے، اور سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا کہ ان کا اسم اعظم یا رب تھا، وہ یا رب سے تصرفات کیا کرتے تھے۔ بعض بزرگوں نے لکھا کہ جب ان کو جب بھی کوئی چیز چاہیے ہوتی تھی تو وہ کہتے یا رب 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 یا رب، یہاں تک کہ جتنا لمبا سانس ہوتا اتنا کہتے تھے، پھر کہتے اللہ مجھے یہ چیز دے دے، تو آپ کے سامنے وہ چیز آ جائے کرتی تھی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کا اسم اعظم یا رب ہے۔ تو امام شاذلی بھی ان کی اولادوں میں سے ہیں، بس وہ حسینی تھے، امام شاذلی حسنی ہے۔ تو امام شاذلی رضی اللہ عنہ کا سلسلہ نسب کیا ہے؟ سلسلہ نسب آپ کا یہ ہے کہ آپ امام حسن مجتبیٰ کی اولادوں میں سے ہیں۔ ان کے ایک بیٹے کا نام ہے حسن مثنیٰ، حسن مثنیٰ کے ایک بیٹے کا نام عبداللہ محض، اور عبداللہ محض کے تقریباً 9 بیٹے تھے، جن میں سے ایک بیٹے تھے نفس زکیہ، محمد نفس زکیہ، جو عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں، ٹھیک ہے، کراچی والے عبداللہ شاہ غازی کے والد ہیں۔ اور ان 9 بیٹوں میں سے ایک بیٹے کا نام تھا ادریس الاکبر، ادریس تھا تو انہیں پہچان کے لیے کہتے ہیں ادریس اکبر۔ تو یہ امام شاذلی کے اجداد میں آتے ہیں کہ پھر آپ اندلس تشریف لے گئے تھے، اس اندلس سے پھر آپ جو ہے موراکو گئے، موراکو میں شہر فاس جو آپ نے آباد کیا تھا۔ تو یہ سادات کا گھرانہ ہے سارا کا سارا، حسنی حسینی سادات میں سے امام شاذلی والدہ کی طرف سے حسینی ہے، ماں باپ کی طرف سے حسنی ہے۔ تو یہ سارا کا سارا انہی کی وراثت ہے، جو وراثت سے حصہ ہم فقیروں کو بھی مل رہا ہے، سیدوں کے نوکروں کو بھی مل رہا ہے اس میں سے حصہ، الحمدللہ رب العالمین۔
تو کہا انتا ربی، تو میرا رب ہے، رب کہہ کے سب کچھ اس کے حوالے کر دیا۔ ہمارے کہتے ہیں تو میرا مائی باپ ہے، تو مطلب تو ہی میرا سب کچھ ہے۔ پھر کہا وہ علم کا حسبی، تیرا علم میرے لیے کافی ہے، ٹھیک ہے نا، میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے وہ تجھے پتا ہے، اور بے شک اللہ ہی جانتا ہے، ہمیں بھی نہیں پتا ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ہمارے اندر کیا کیا چل رہا ہے، کیا کیا نہیں چل رہا، وہ ہی جانتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو کہا کہ جب تجھے ہر چیز کا پتہ ہے تو مجھے فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ مجھے بتانے کی کیا ضرورت ہے، تجھے تو ہر چیز کا پتہ ہی ہے۔ فنعم الرب ربی ونعم الحسب حسبی، بس کتنا پیارا ہے میرا رب اور کتنا زبردست ہے میرا کفایت کرنے والا۔ تو یہاں پر سارا کا سارا توکل اللہ پہ چھوڑ دیا، اور حقیقتاً یہ الفاظ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے واقعے سے تلمی ہیں کہ جب ابراہیم علیہ السلام کو نار نمرود میں ڈالا جا رہا تھا تو اس وقت جب آپ ہواؤں میں اڑتے ہوئے آگ کی طرف جا رہے تھے کہ منجنیق سے آپ کو پھینک دیا گیا تھا، تو اس وقت جبریل علیہ السلام اللہ سے اجازت لے کر آئے کہ آپ کی مدد کریں، تو آگ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی آگ میں گرنے جا رہے ہیں، تو ہوا پوچھتے ہیں ابراہیم کو مدد کی ضرورت تو نہیں ہے، کہا ہے مگر تجھ سے نہیں۔ اللہ، یہ توحید خالص ہوتی ہے۔ دیکھو یہ راستے ہمارے لیے کھولے ہیں اولیاء کرام نے، ہم لوگوں نے اپنے آپ کو جو وسیلوں میں پھنسا کے رکھا ہوا، وسیلہ جائز ہے لیکن انسان اسی مقام میں رہے گا ساری زندگی، لیکن اولیاء کے طریقوں کو اپنائے گا تو پھر خود بھی اللہ کا ولی بن جائے گا، ورنہ وسیلے سے ساری زندگی ملتا رہے گا لیکن ولایت کے مقام میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ ولایت کے مقام میں داخل ہی تب ہو پاتا ہے جب انسان سب کو بھول جائے، اپنے آپ کو بھی بھول جائے، تو یہ وہ مقام ہوتا ہے کہ جبریل امین فرشتوں کے سردار آگے کہہ رہے ہیں کوئی مدد کی ضرورت ہے، کہا ہے تو صحیح مگر آپ سے نہیں ہے، تو پھر کہتا ہے اچھا سوال کرو نا پھر اس سے، تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے رب کا علم جو ہے نا وہ میرے لیے کافی ہے، یعنی اس کو پتا تو اسے کیا سوال کروں میں، بھائی سوال کرنا تو مطلب بتانا ہے نا کہ مجھے ضرورت ہے فلاں چیز دے دو، تو اس سے کون سی بات چھپی ہوئی ہے جو میں اس کو بتا کے سوال کروں۔ تو آپ نے سوال بھی نہیں کیا۔ اصل میں سوال کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے انسان کی کیفیت پہ ہوتا ہے، تو بعض اوقات تو انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے میں سوال کروں تو اس تک سوال کرنا چاہیے، اور بعض اوقات ایسا توکل ہوتا ہے اور ایسا انسان کے قلب کا مشاہدہ ہو رہا ہوتا ہے کہتا ہے یار تو سب کچھ پتہ ہی ہے، اب اس کو کیا سوال کروں میں، تو یہ بھی ایک کیفیت ہوتی ہے جو انسان کے قلب پہ وارد ہوتی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام پر اس وقت وہی کیفیت وارد تھی، ورنہ ابراہیم علیہ السلام بھی دعا کرتے تھے، ہیں قرآن میں کتنی دعائیں ابراہیم علیہ السلام کی آئی ہے، لیکن یہاں پہ آپ پر وہ کیفیت تھی جو توحید کی کیفیت ہوتی ہے، جو حضوری کی کیفیت ہوتی ہے، جب دربار میں بیٹھا ہے، ٹھیک ہے، اور پتہ ہے کہ سامنے میرا آقا موجود ہے، تو اس کو کچھ تکلیف دینے کے لیے آ رہا تو آقا تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کو بتانے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو دیکھ ہی رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کامل سپردگی، تسلیم، کہ میں نے اس کے حوالے کیا، مجھے ہلاک کرنا چاہے ہلاک کر دے، وہ مجھے بچانا چاہے بچا لے، اس کی مرضی ہے، ہم تو اسی کے ہیں، وہ جو چاہے گا ہمارے ساتھ ہوگا۔ تو یہ توحید کا بڑا اعلیٰ درجہ ہے جو کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں تعلیم فرمایا، اور یہی تمام اولیاء کی تعلیمات ہیں۔ فرمایا تنصر من تشاء وانت العزیز الرحیم، تو مدد فرماتا ہے جس کی چاہتا ہے، اور بے شک تو بہت ہی زبردست اور رحم کرنے والا ہے۔ تب یہاں پر چونکہ آپ کو مدد کی ضرورت تھی، روحانی طور پہ بھی مدد کی ضرورت تھی، ظاہری طور پہ بھی مدد کی ضرورت تھی، تو اس میں اشارہ کر دیا کہ تو جس کی چاہتا مدد کرتا ہے، تو مراد ہم بھی تیری مدد کے محتاج ہے، تو ہماری بھی مدد کر دے، تو بہت مدد کرنے پہ قوت بھی رکھتا ہے اور ساتھ میں رحم بھی کرنے والا ہے۔
پھر آگے کہتے ہیں نسألکل عصمت فی الحرکات، ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں عصمت کا۔ تو عصمت سے مراد یہاں پہ حفاظت ہے۔ تو ابن تیمیہ مشہور گمراہ آدمی آپ کو پتا ہے، تو اس نے امام شاذلی پہ اس پہ اعتراض کیا تھا کہ عصمت تو انبیاء کے لیے ہوتی ہے، انہوں نے عصمت کا لفظ کیوں استعمال کر دیا؟ تو انبیاء کے لیے جو عصمت ہوتی ہے گناہوں سے عصمت ہوتی ہے، اور امام شاذلی نے یہاں پر گناہوں سے عصمت مانگی ہی نہیں ہے۔ اعتراض تو تب تھا نا کہ جب کوئی ایک آدمی کہ اللہ تو مجھے معصوم بنا دے گناہوں سے، تب اعتراض ہوتا بھائی گناہوں سے معصوم تو نبی ہوتا۔ تو امام شاذلی آگے تو گناہ کی بات ہی نہیں کر رہے، وہ تو اپنی سوچ کے خطرات سے، اس کے اندر شیطانی عوام سے، اس سے جو ہے عصمت کا سوال کر رہے ہیں۔ تو ابن تیمیہ مردود نے یہاں پہ اعتراض کیا، تو اس کے بعد پھر وہ گمراہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ کی بڑی تعریف کی ہے، وہ کہتا ہے کہ تمام مشائخ میں سب سے اعلیٰ مرتبے والے تھے، سب سے زیادہ سنت پہ عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ قرآن کی تعلیمات پہ عمل کرنے والے تھے، سب کچھ اس نے باتیں کی ہے، مگر اعتراض کیا امام شاذلی پر۔ تو پھر اس کا انجام یہ ہوا کہ جناب کسی نے اس کو گمراہ کہا، کسی نے اس کو کافر کہا۔ اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ سلسلہ قادریہ کی خلافت تھی اس کے پاس۔ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے بڑی محبت بھی کرتا تھا، وہ باقاعدہ اس نے آپ کے حوالے سے بڑے اچھے کلمات بھی لکھے ہیں، لیکن ظاہر سی بات ہے ایک ولی کی محبت اور دوسرے ولی سے بغض، یہ اللہ کی بارگاہ میں فائدہ نہیں دیتا۔ ایک ولی سے نفرت بھی سارے ولیوں سے نفرت ہوتی ہے۔ تو وہ خلافت ہونے کے باوجود برباد ہو گیا، ساری دنیا آج اس کو برے نام سے یاد کرتی ہے۔ تو عصمت یعنی یہاں پہ مراد حفاظت ہے۔ کس چیز میں حفاظت؟ فی الحرکات ہی، حرکات جو ہے آپ کو پتہ جسم کے ہلنے جلنے کو حرکات کہتے ہیں۔ اب انسانی جسم کی عام طور پہ دو حالت ہوتی ہے، یا تو حرکت میں ہوتا ہے یا سکون میں ہوتا ہے۔ اچھا اس طرح دل ہے، وہ بھی کبھی حرکت میں ہوتا ہے کبھی سکون میں ہوتا ہے، یعنی اپنی سوچوں کے اعتبار سے۔ تو فرمایا کہ حرکات و سکنات، سکنات کہتے ہیں ٹھہرنے کو، سکون کو سکونت کہتے ہیں نا، یعنی ہم چاہے حرکت میں ہو، ہم خواہ سکون میں ہو، ہمارا دل خواہ حرکت میں ہو، ہمارا دل خواہ سکون میں ہو، ہر صورت میں ہم تجھ سے کیا طلب کر رہے ہیں؟ حفاظت۔ والکلمات والارادات، کلمات زبان سے ادا ہوتے ہیں، ارادات جو انسان کے ذہن میں آتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اپنے ارادوں میں بھی، اپنے زبان سے نکلنے والے کلمات میں بھی تجھ سے ہم حفاظت طلب کرتے ہیں۔ والخطرات، اور دل کے اندر جو وسوسے آتے ہیں تو اس سے بھی ہم تجھ سے حفاظت طلب کرتے ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ دل کے اندر وسوسے جو آتے ہیں، چاہے اچھا ہو چاہے برا ہو، اس میں انسان بے اختیار ہوتا ہے، انسان اس کو کبھی روک نہیں سکتا۔ اس کو روکنے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنی توجہ کو کسی ایک چیز پہ لگا دیں، لیکن اس کے اندر بھی حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بڑے کبار اولیاء کو بھی اس میں چند لمحوں کے لیے اس کو یہ توفیق ملتی ہے، ورنہ اس کو روک نہیں سکتے، کیونکہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے کہ اس کو نیکیوں کے اعلام ہوتے رہتے ہیں اور شیطان کے وسوسے آتے رہتے ہیں ہر وقت۔ یہ ہمارا دماغ اس کا اینٹینا ہے، جو ایک طرف سے برائیوں کا اعلام ہو رہا ہوتا ہے، ایک طرف سے اچھائیوں کا اعلام ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا اچھائیوں کا جو اعلام ہوتا ہے وہ بھی دو قسم کا ہوتا ہے، ایک رحمانی ہوتا ہے اور ایک ملکی ہوتا ہے جو فرشتوں کی طرف سے ہوتا ہے۔ اور برائیوں کے اعلام بھی دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک شیطانی ہوتا ہے، ایک نفس کا ہوتا ہے۔ تو اس کو پہچاننا، ان میں فرق کرنا بڑا مشکل کام ہے۔ ابھی ٹائم بھی نہیں ہے کہ میں آپ کو اس کی ڈیٹیل بتاؤں، صرف نالج کے لیے بتا رہا ہوں۔ اور یہ جو انسانی دماغ میں وسوسے آتے ہیں، تو بزرگوں نے لکھا کہ ایک دن میں 70,000 وسوسے آتے ہیں۔ اللہ اکبر، کیا؟ ایک دن میں 70,000؟ ہاں،
اب ہوتا کیا کہ وسوسوں کی ایک پوری کی پوری سیریل چل رہی ہوتی ہے، کسی ایک کی طرف نفس جو میلان کرتا ہے اس کو لے کے اس میں پھنس جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ فرما رہے ہیں کہ خطرات، خطرے کی جمع ہے، تو ان ہمارے جو وسوسے آ رہے ہیں ہمیں، ان میں بھی تو حفاظت عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ ابھی کس چیز سے حفاظت؟ اگر کہتے ہیں ہمیں گناہ سے حفاظت عطا فرما دے تو ابن تیمیہ کا اعتراض صحیح تھا، لیکن وہ جو کہ بدقسمت تھا، بلا وجہ اس نے اعتراض کیا، آپ نے گناہ کی تو بات کی نہیں ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ہماری حرکتوں میں، ہمارے سکون میں، ہمارے کلمات میں، ہمارے ارادوں میں، ہمارے خطروں میں تو ہمیں حفاظت عطا فرما دے من الشکوکی والظنونی والاوہام الساترہ للقلوب، یعنی شک سے، ظن سے، اور وہ وہم جو دل کے اوپر دل کو چھپا لیتے ہیں، دل کو پردہ ڈال دیتے ہیں ان مطالعۃ الغیوب، غیب کے مطالعہ کرنے سے۔ اب اس کی تفصیل میں نہیں جاتا میں کہ شک کس کو، شک بہرحال دو لفظوں میں یہ ہے کہ جب انسان کے دماغ میں کوئی بات ہوتی ہے، کروں یا نہ کروں، اگر دونوں کا وزن برابر ہے، پلڑا برابر ہے، جیسے ترازو ہوتا ہے نا، پرانا ترازو، تو دو پلڑے ہوتے ہیں، تو دونوں اگر ویٹ برابر ہو تو اس کو کہتے ہیں شک۔ اور اگر اچھائی کا پہلو غالب ہے، برائی کا ہلکا ہے، تو اس کو کہتے ہیں ظن، اور اگر برائی کا پہلو غالب ہے اور اچھائی کا کم ہے تو اس کو کہتے ہیں وہم، ٹھیک ہے؟ تو اب یہ سوچ کی جو ہے تین اقسام میں نے بتا دی آپ کو جو انسان کے ذہن میں پیدا ہوتی ہے، مگر جو وہم ہوتے ہیں وہم کے اندر بڑا مسئلہ ہوتا ہے۔ تو وہم ایسے بھی ہوتے ہیں، شک ایسے بھی ہوتے ہیں، ظن ایسے بھی ہوتے ہیں جو بعضوں کا دل پہ پردہ بن جاتے ہیں کہ وہ غیب کی باتوں کا مطالعہ نہیں کر پاتا، غیب کی باتوں کی اسٹڈی نہیں کر پاتا۔ اب دیکھو ہم جو کچھ دیکھ رہے ہیں وہ ظاہر ہے، اس کو عالم ناسوت کہتے ہیں، مگر یہ سارا کا سارا جو ہے نتیجہ ہے عالم ملکوت کا، جو کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا، وہ فرشتوں کا عالم ہوتا ہے، تو وہ غیب کی باتیں کہلاتی ہیں۔ پھر صرف وہی عالم نہیں ہے بلکہ اس سے اوپر جبروت ہے، تو وہ بھی غیب کا عالم ہے، اس سے اوپر لاہوت ہے، وہ بھی غیب کا عالم ہے۔ تو آپ نے کہا کہ وہ باتیں جو سے غیب سے جن کا تعلق رکھتا ہے ان کو دل پڑھنے، وہ وہم جو ہے، یہ خطرات جو ہے، یہ شکوک جو ہے، یہ اس کو دل کو ان چیزوں کو پڑھنے سے منع کر دیتے ہیں۔ اچھا دل جو ہے ظاہر میں تو ایک لوسڑا ہے، مگر دل کا ایک حصہ اس ظاہری دنیا سے تعلق رکھتا ہے اور ایک حصہ اس کا اس عالم غیب سے تعلق رکھتا ہے۔ تو اگر آپ مادی دنیا کے اندر ہی ساری توجہ رکھتے ہیں تو آپ کا دل جو ہے صرف اسی چیزوں کو محسوس کرے گا، لیکن اگر آپ ٹائم نکال کے تنہائی میں بیٹھ کے مراقبہ کرتے ہیں شیخ کی تعلیم کے مطابق، تو تھوڑے دنوں کے بعد آپ کے سامنے پھر غیب کی باتیں ظاہر ہونا شروع ہوں گی، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور پھر وہ آہستہ آہستہ جو ہے ترقی کرنا شروع کریں گی، یہاں تک کہ آپ کو بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا۔ پھر اسی کے اندر آگے ترقی کرتے ہیں تو انبیاء سے ملاقات، اولیاء سے ملاقات، اور پتہ نہیں کیا کیا انسان کو دیکھنے کو ملتا، اور وہ پھر ایک روحانی پرواز شروع ہو جاتی ہے انسان کی۔ تو دل کا دوسرا حصہ اس کام کے لیے، تو ہم تو صرف دل کو ایک گوشت کا لوتھڑا سمجھتے ہیں۔ اب جدید سائنس نے بھی اس بات کو پروو کر دیا کہ دل کے اندر بھی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ہے۔ کیا؟ سوچنے سمجھنے کی صلاحیت۔ ہاں، آج سائنس نے بھی یہ پروو کر دیا ہے۔ تو امام شاذلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ اللہ، یہ دل جو تو نے تیرے غیب کے مطالعے کے لیے بنایا ہے، تو اس کی راہ میں جو چیزیں رکاوٹیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ رکاوٹیں کیا ہیں؟ شک کے، ظن ہے اور وہم ہے، تو اس سے ہم تیری پناہ مانگتے ہیں اور تیری حفاظت مانگتے ہیں۔ اچھا پھر انہی چیزوں کے اندر حقیقت کے وسوسے بھی آتے ہیں، جو سچے وسوسے ہوتے ہیں وہ بھی آتے ہیں، اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ اسی کے اندر خدا کی تجلیات بھی آتی ہیں۔ اللہ اللہ۔ اب ہر آدمی اس میں فرق نہیں کر پاتا، اور خدا کی تجلی جب بھی آتی ہے تو وہ مادی صورت میں آتی ہے۔
خدا تو وہ ذات ہے جس کا نہ کوئی جسم ہے، نہ ہاتھ ہے، نہ پاؤں ہے، لیکن جب ہماری ظاہری دنیا کے اعتبار سے جب ظہور کرتا ہے وہ، تو کسی نہ کسی صورت میں ہوتا ہے۔ جس طرح کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں رأیت ربی فی صورت شابن، میں نے اپنے رب کو ایک جوان کی صورت پہ دیکھا۔ سمجھ میں آگئی بات؟ اور یہ بھی اس کے اندر مد ربی یدہ، میرے رب نے اپنا ہاتھ بڑھایا، وہ وضع بین کتفیہ، اور اس نے میرے اپنے ہاتھ کو میرے دونوں کاندھوں کے بیچ میں رکھا، فوجدت بردا الی صدری، میں نے اس کے ہاتھ کی ٹھنڈک کو اپنے سینے تک محسوس کیا۔ فعلمت ما بین السماوات والارض، ایک روایت میں آیا فیتجلی لی ما بین السماوات والارض، تو پھر زمین و آسمان کے بیچ میں جو کچھ تھا سب کچھ میں نے جان لیا، سب کچھ مجھ پر روشن ہو گیا۔ تو اب یہ بھی آتے ہیں، لیکن جب تک صحبت میں بیٹھ کے بندہ فرق کرنا نہیں سیکھتا تو اس کو پتہ نہیں چلتا کہ یہ کیا تھا اور یہ کیا تھا، صحیح کو غلط، غلط کو صحیح سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ تو بہرحال وہ صحبت سے بندے کو چیزیں ملتی ہیں۔ تو اب اس کے اندر پہچان جو ہے مشکل ہوتی ہے، ایک آزمائش ہوتی ہے۔ تو فرماتے ہیں فقد ابتلی المؤمنون، تو مومنوں کو اس معاملے میں آزمایا گیا۔ یعنی ایک تو ظاہری معنی، باطنی معنی کے اعتبار سے کہ وہ یہ روحانی وسوسہ ہے، یا فرشتے کا وسوسہ ہے، یا یہ شیطانی وسوسہ ہے، یا نفس کا وسوسہ ہے، تو مومنوں کی اس میں آزمائش ہوتی ہے۔ وہ زلزل زلزالا شدیدہ، اور اس میں خوب ان کو ہلایا جاتا ہے۔ اب فرق کرنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے، پھر شیخ کے سامنے ساری کی ساری باتیں بیان کرتے ہیں، پھر شیخ ان کو ہدایت دیتا ہے کہ ہاں نہیں یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، یہ چیز ایسے، تھوڑی تربیت کرتا ہے، پھر بندہ سمجھ جاتا ہے۔ تو اس کے لیے رزق حلال بہت ضروری ہوتا ہے، اپنے اور نمازوں کی پابندی بہت ضروری ہوتی ہے، گناہوں سے بچنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ رزق حلال نہ ہو تو بندہ ہمیشہ شیطانی وسوسے میں پھنس جاتا ہے۔ تو بہرحال وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ، اچھا یہ تو میں باطنی تفسیر کر رہا ہوں، ظاہری اعتبار سے تو یہی ہے کہ مومنوں پہ ظاہری مشکل آتی ہیں تو پھر ان کو باقاعدہ آزمایا جاتا ہے۔ ان کا میں پہلے بتا چکا ہوں کہ صدیقین کے دشمن ہوتے ہیں، خوب ان کے لیے آزمائش کا سبب بن جاتے ہیں، لیکن وہ اس میں صبر کرتے ہیں۔ اور منافق لوگ کیا کہتے ہیں؟ وَإِذْ يَقُولُ الْمُنَافِقُونَ وَالَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، تو منافق لوگ یا جن کے دل میں مرض ہوتا ہے، ٹھیک ہے، روحانی اعتبار سے کیا کہتے ہیں؟ بھائی یہ کام تو بڑا مشکل ہے، بھائی یہ سمجھ میں نہیں آئے گا، یہاں وہ یار بندہ شیطان کے چکر میں پھنس جاتا ہے، اور یہ ہو جاتا ہے اور وہ ہو جاتا ہے، وہ گھبرا کے چھوڑ دیتا ہے کہ اس کے دل میں سچی محبت نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی، نکل جاتا ہے، سائڈ میں نکل جاتا ہے، چھوڑ دیتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ظاہری معنوں میں لیں تو اس میں بھی یہی معنی ہے کہ جب اللہ کی راہ میں سختیاں آتی ہیں تو بولے یار ہم تو نیکی کر رہے تھے، لوگ تو ہمارے پیچھے پڑ گئے، چھوڑو بھائی اسی نیکی سے یار، اس کے بغیر ہی صحیح ہم لوگ، تو وہاں پہ بھی ثابت قدم نہیں رہتا۔ اور کہتا ہے کہ جو اللہ رسول کا ما وعدنا اللہ ورسولہ الا غرورا، تو اللہ رسول نے جو وعدہ کیا تھا وہ تو دھوکے کا وعدہ، سچا وعدہ نہیں ہے۔ تو اسی طرح کہتا ہے کہ جو کہا گیا تھا معرفت ملے گی، نہیں معرفت کہاں مل رہی ہے، یہاں پہ تو شیطانی وسوسے بھی آ گئے، یہاں پہ تو یہ بھی آ گیا، یہاں تو وہ بھی آ گیا، کیسے انسان فرق کر سکتا ہے؟ اور یہ اور وہ، اور بات یہ کہ انسان میں تو واقعی صلاحیت نہیں ہوتی فرق کرنے کی، لیکن جس کے دل میں اللہ عز و جل اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت ہوتی ہے تو اس کو اللہ تعالیٰ ہدایت دیتا ہے، لیکن محبت کا سچا ہونا ضروری ہے۔ تو بہرحال پھر امام شاذلی دعا کہتے ہیں فَثَبِّتْنَا، اے اللہ تو دونوں معاملوں میں، ظاہری معاملے میں بھی اور اس روحانی معاملے بھی ہم کو ثابت قدم کر دے، منصورنا، ہماری مدد کر دے، وَسَخِّرْ لَنَا هَذَا الْبَحْرَ، یہ معرفت کا سمندر یہ ہمارے لیے مسخر کر دے، ہماری قدرت میں دے دے، ہمارے لیے آسان کر دے۔ یہ ظاہری دنیا کا معاملہ، کوئی بھی بزرگ فرماتے ہیں اس مقام پر آ کر کوئی بھی حاجت ہوتے اس کا تصور کرے، پھر یہ الفاظ پڑھے تو حاجت پوری ہو جائے گی۔ فرمایا کہ تو اس سمندر کو مسخر کر دے ہمارے لیے، جس طرح کہ تو نے مسخر کیا، کما سخرت البحر لموسیٰ علیہ السلام، جیسے کہ تو نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے لیے سمندر مسخر کر دیا تھا۔ وسخرت النار لابراہیم علیہ السلام، اور آگ کو جس طرح تو نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا۔
ٹھیک ہے، وَسَخَّرْتَ الْجِبَالَ وَالْحَدِيدَ لِدَاؤد علیہ السلام، اور جس طرح کہ تو نے پہاڑوں کو اور لوہے کو داؤد علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیا تھا، ان کے ہاتھ میں پہاڑ اور یہ پہاڑ ان کے ساتھ تسبیح کرتے تھے اور لوہا ان کے ہاتھ میں آ کے نرم ہو جایا کرتا تھا۔ اس میں باطنی معنی بھی، لیکن ٹائم کا مسئلہ ہوتا ہمیشہ یہی ہوتا۔ وَسَخَّرْتَ الرِّيحَ وَالشَّيَاطِينَ وَالْجِنَّ لِسُلَيْمَانَ علیہ السلام، اور تو ہمارے لیے ہواؤں کو مسخر کر دے، شیطانوں کو مسخر کر دے، جنات کو مسخر کر دے، جس طرح کہ تو نے سلیمان علیہ السلام کے لیے مسخر کیے تھے۔ تو یعنی یہ ساری کی ساری جو کائنات جتنی چیزوں سے مل کے بنی ہے، ان سب کی تسخیر مانگ رہے ہیں۔ وَسَخِّرْ لَنَا كُلَّ بَحْرٍ هُوَ لَكَ فِي الْأَرْضِ وَالسَّمَاءِ وَالْمُلْكِ وَالْمَلَكُوتِ وَبَحْرَ الدُّنْيَا بَحْرَ الْآخِرَةِ، اور تو ہمارے لیے ہر سمندر کو، سمندر سے مراد یہاں پہ وہ پانی والا سمندر نہیں ہے، مراد یہ چیز، ہر چیز کو تو ہمارے لیے آسان کر دے، ہمارے قبضے میں دے دے، ٹھیک ہے، چاہے وہ آسمان زمین میں ہو، چاہے آسمانوں میں ہو، چاہے اس ظاہری دنیا میں ہو، چاہے عالم غیب میں ہو، ملکوت میں ہو، جبروت میں، لاہوت میں ہو، ٹھیک ہے، وہ بحر الدنیا بحر الآخرہ، دنیا کے سمندر اور آخرت کے سمندر کو بھی ہمارے لیے آسان کر دے۔ پھر آخر کہتے ہیں سخر لنا کل شیء، تو ہر چیز کو مسخر کر دے، یا من بیدہ ملکوت کل شیء، اے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز ہے، تو ہمارے لیے ہر چیز کو مسخر کر دے۔ تو یہ جو درجہ ہے یہ خلیفۃ اللہ کا درجہ ہوتا ہے، اور صدیق جو ہوتا ہے زمین پہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے۔ دیکھو ولایت کے اندر مقام ہوتا ہے جو سب سے اعلیٰ ترین مقام ہے، وہ صدیقیت ہوتا ہے، اس سے اوپر نبوت ہوتا ہے۔ تو ہر دور کے اندر اس مقام میں لوگ فائز ہوتے ہیں، کبھی ظاہر کیے جاتے ہیں، کبھی ظاہر نہیں کیے جاتے ہیں۔ جتنے بھی محبوب کہلاتے ہیں، جیسے محبوب سبحانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی، یا محبوب الہی، ٹھیک ہے نا، یا قطب الاقطاب امام شاذلی، یا ان کے پیر، یا اور بہت سارے بزرگ، امام رفاعی ہے، داتا گنج بخش ہے، خواجہ معین الدین چشتی ہے، قطب الدین بختیار کاکی ہے، ٹھیک ہے، بہاؤالدین زکریا ملتانی، یہ سب کے سب محبوب کے درجے میں ہوتے ہیں اور مقام صدیقیت میں ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر جو ہے فرمایا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہمارے قبضے میں دے دے۔ وہ کیوں؟ کیونکہ خلیفۃ اللہ ہوتا ہے، اور خلیفہ کون ہوتا ہے؟ جو بادشاہ کا وزیر ہوتا ہے۔ بادشاہ کا جس پہ اختیار ہوتا ہے وہاں وزیر کا اختیار بھی چلتا ہے۔ تو ساری کائنات خدا کی مخلوق ہے، خدا کا اختیار چلتا ہے، تو اس لیے کہا کہ یہ اختیار ہمیں بھی دے، ہم تیرے خلیفہ ہیں۔ اور ویسے ہی فرماتا انی جاعل فی الارض خلیفہ، زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو خلیفہ تو ہوتا ہی نمائندہ ہے اپنے آقا کا، تو یہاں پہ ہر چیز کو مانگا گیا۔ اور فرمایا کہ کاف ہا یا عین صاد، کاف ہا یا عین صاد، 3 دفعہ یہ کلمات ہیں۔ تو یہ حروف مقطعات ہے اور صورتوں کے شروع میں آتے ہیں، اور بڑے ان کے اندر راز ہیں، بڑے کمال ہیں۔ ان میں سے کہہ لیجئے کہ ہر لفظ اللہ کا ایک نام ہے۔ کاف بھی اللہ کا ایک نام ہے، ہا بھی اللہ کا ایک نام ہے، یا بھی اللہ کا ایک نام ہے، عین بھی اللہ کا ایک نام ہے، صاد بھی اللہ کا ایک نام ہے۔ کہ علامہ ابو العباس بونی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے شمس المعارف الکبریٰ میں یا دوسری کتاب میں باقاعدہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کی ایک دعا لکھی ہے۔ آپ کہتے ہیں یا کاف، یا ہا، یا عین، یا صاد، یا ہا، یا میم، یا عین، یا سین، یا قاف، پھر دعا کیا ہم نے۔ یا کہتے ہیں اے، یعنی سب کے سب اللہ تعالیٰ کے مختلف نام ہیں اور جن کے بڑے اسرار ہیں، بڑے راز ہیں۔ تو بہرحال اس کو پڑھتے رہیں گے تو راز خود بخود آپ کو آتے رہیں گے، شامل ہوتے رہیں گے۔ اور اس کے اور بہت سارے معاملات ہیں، مگر ہر ایک کو ہاتھ میں چھری دینا یا اور چیز دینا تو مناسب نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، جو اس کا اہل ہوتا ہے اس کو دیے جاتے ہیں۔ انصرنا فإنک خیر الناصرین، تو ہماری مدد کر دے، ظاہری معاملے میں بھی مدد کر دے اور اس باطنی معاملے میں مدد کر دے، کیونکہ اس تک اس کی مدد کے بغیر نہیں پہنچا جا سکتا، کیونکہ تو سب سے بہترین مدد کرنے والا ہے۔ وَافْتَحْ لَنَا فَإِنَّكَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ، اور تو ہمارے لیے کھول دے کہ تو سب سے بہترین کھولنے والا ہے۔
درود پاک پڑھیے. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معظم الجود والكرم وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. صلاة وسلاما عليك يا رسول الله، صلاة وسلاما عليك يا حبيب الله. سبحان الله سبحان الله. وغفر لنا فإنك خیر الغافرین. اچھا یہاں پہ فتوحات بھی مانگی جا رہی ہے. جب تک اللہ کی مدد نہیں ہو تو فتح نہیں ہوتی. تو فتوحات جو ہے نا، ایک تو ظاہری ہوتی ہے، دشمن پہ غلبہ آ جانا، کسی شہر کو فتح کر لینا. لیکن باطنی فتوحات بھی ہوتی ہے کہ جو چیز پہلے آپ کی معرفت میں نہیں تھی وہ اب آپ کی معرفت میں آ گئی. ٹھیک ہے نا. وغفر لنا، تو ہماری مغفرت فرما دے. فإنک خیر الغافرین، کہ تو سب سے بہترین مغفرت فرمانے والا ہے. تو اب یہاں پر مغفرت سے مراد ہے گناہوں کو مٹا دے، گناہوں پہ پردہ ڈال دے. تو یہ بندے کے لیے سب سے بڑی کامیابی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دے. ٹھیک ہے نا. اللہ تعالیٰ نے جو کامیاب لوگوں کی بات کی ہے کہ حضور علیہ السلام کی پیروی کرو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، کہ اللہ تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو مٹا دے گا. تو یہ خاص چیز، خاص مقام ہے. وارحمنا فإنک خیر الراحمین، تو رحم فرما دے، بے شک تو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے. اور وارزقنا فإنک خیر الرازقین، تو ہمیں رزق عطا فرما دے کہ تو سب سے بہترین رزق عطا کرنے والا ہے. واہدنا ونجنا من القوم الظالمین، اور تو ہمیں ہدایت دے دے اور ظالمین کی قوم سے ہمیں نجات دے دے. تو یہ وہ زبردست کلمات ہے کہ ان کے پڑھنے سے آپ کے دشمن خود بخود ناکام ہوتے چلے جاتے ہیں. پھر چونکہ ہر حال میں، ہر موقع پہ اللہ کی مدد کی ضرورت ہے، خصوصی کرم کی ضرورت ہے. فرمایا حب لنا ریحا طیبۃ کما ہی فی علمک، کہ تو ہمیں پاکیزہ ہوا عطا فرما دے، ہم پر پاکیزہ ہوا چلا دے جیسا کہ وہ تیرے علم میں ہے. وانشر علینا من خزائن رحمتک، اور تو ہم پر اپنی رحمت کے خزانے جو ہے لٹا دے. وَحْمِلْنَا بِهَا حَمْلَ الْكَرَامَةِ مَعَ السَّلَامَةِ وَالْعَافِيَةِ فِي الدِّينِ وَالدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور اس ہوا پہ ہمیں سوار کر دے عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، عافیت کے ساتھ، اپنے دین کے معاملات میں، دنیا کے معاملات میں اور آخرت کے معاملات میں. تو پہلے دین کا ذکر کیا کہ سب سے اہم ترین چیز کیا ہے؟ دین. تو اس لیے پہلے اس کا ذکر کر دیا. اِنَّكَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے. تو دیکھو جس انسان کو بھی آپ کامیاب دیکھیں گے دینی اعتبار سے، تو اس پہ اللہ کا خصوصی فضل ہوتا ہے، خصوصی کرم ہوتا ہے. وہ انسان کی اپنی طاقت کا نتیجہ نہیں ہوتا ہے. اس کے ساتھ یہی اللہ تعالیٰ کی ہوا چلائی ہوتی ہے، کامیابیوں کی ہوا، سعادت مندیوں کی ہوا. تو پھر وہ کامیاب ہو رہا ہوتا. پھر کہا اللہم یسر لنا امورنا مع الراحۃ لقلوبنا ابداننا، اے اللہ تو آسان کر دے ہمارے لیے ہمارے معاملات کو، اس طرح سے کہ ہمیں راحت بھی ملے ہمارے دلوں کے لیے اور ہمارے بدن کو بھی راحت ملے. یہ بعض اوقات کامیابی تو ہو جاتی ہے مگر بندہ بڑا تھک جاتا ہے، گر جاتا ہے، اتنا زیادہ اس کا نقصان ہو جاتا ہے کامیابی حاصل کرنے میں. بولتا ہے یار نہ تھی کامیابی، نہ بھی ہوتی تو کیا تھا، اتنا نقصان تو میں نے کر دیا. تو کہتے ہیں کہ نہیں، کامیابی جو دے تو ہم کو، لیکن سلامتی کے ساتھ دے اور عافیت کے ساتھ دے. اور عافیت کیا؟ اس میں ہمارے دل کی عافیت بھی ہو، ہمارے بدن کی عافیت بھی ہو. بس سلامت والعافیت فی دیننا دنیانا، اور یہ سلامتی عافیت ہمارے دین میں بھی ہو، ہماری دنیا میں بھی ہو. دونوں اعتبار سے ہر جگہ جو ہے عافیت مانگنی چاہیے اللہ تعالیٰ سے. وَكُنْ لَنَا صَاحِبًا فِي سَفَرِنَا، اب یہاں پہ کہا جا رہا ہے کہ تو ہمارے ساتھ ہو جا. صاحب کہتے ہیں ساتھ ہونے کو، اللہ سے کہا جا رہا. ویسے تو اللہ ساتھ ہی ہے، نحن اقرب الیہ من حبل الورید، مگر یہاں پہ مراد یہ کہ اپنی رحمتوں کے ساتھ ہے، اپنے عطاؤں کے ساتھ تو ہمارے ساتھ ہو جا. وہ خلیفتاً فی اہلنا،
اور ہمارے گھر والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا. یعنی مراد یہ کہ جس طرح ہم اپنے گھر والوں کی نگہداشت کرتے تھے، اب ہم جا رہے ہیں سفر میں تو پیچھے سے تو ان کی حفاظت کر. تو اس لیے یہ کلمات حزب البیر میں پائے جاتے ہیں. تو بزرگ فرماتے ہیں کہ حزب البیر نہ صرف حزب البیر پڑھنے والے کی حفاظت ہوتی ہے، بلکہ اس کی فیملی، خاندان اور جو اس کے احباب ہوتے ہیں ان سب کی بھی حفاظت ہوتی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو فرمایا کہ ہمارے گھر والوں میں ہمارا خلیفہ ہو جا. وَطْمِسْ صَلَا وَجُوهَ آدَائِنَا، اور تو ہمارے دشمنوں کے چہروں پہ تمس کر دے، یعنی ان کو مسخ کر دے، بجا دے ان کو. وَمْسَخْهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اور جس جگہ پر ہے وہیں پہ ان کو ان کے بگاڑ دے ان کے چہروں کو تو. فَلَا يَسْتَطِيعُونَ الْمُضِيَّ وَلَا الْمَجِيَّ إِلَيْنَا، ایسا کر دے ان کو کہ نہ تو ہمارے پاس وہ آ سکے نہ جا سکے. ٹھیک ہے. تو یہ قرآن سورہ یاسین کی آیتیں ہیں. وَلَوْ نَشَاءُ لَطَمَسْنَا عَلَىٰ أَعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ. یہ آیت ہے قرآن کی. اگر ہم چاہیں تو ہم ان کے چہروں کو تمس کر دیں، بجھا دیں، ان کی آنکھوں کو بے نور کر دیں. فَاسْتَبَقُوا الصِّرَاطَ، تو وہ پھر راستے سے بھٹک جائیں گے. فَأَنَّىٰ يُبْصِرُونَ، پھر ان کو کہاں سے نظر آئے گا جب اللہ ان کی آنکھوں کا نور ختم کر دے گا. ٹھیک ہے. وَلَوْ نَشَاءُ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَانَتِهِمْ، اگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں پہ ان کو مسخ کر دے. فَمَا اسْتَطَاعُوا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُونَ، تو نہ تو پھر ہمارے پاس سے جا سکیں گے نہ پھر ہمارے پاس آ سکیں گے. تو اب مختلف آیتیں اس کے اندر ہے. کوئی آیت کہیں کی، کوئی آیت کہیں کی ہے. پھر آگے یاسین والقرآن الحکیم آ گیا. یہ آیت بیچ کی تھی وہ پہلے آ گئی، اور یاسین جو پہلی آیت ہے بعد میں آ گئی. تو یہ جائز ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن کی ایک آیت پڑھتے، پھر دوسری آیت پڑھتے، پھر کسی اور مقام سے آیت پڑھتے. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بلال کیا کر رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اخلط الطیب بالطیب، وہ خوشبو کو خوشبو سے ملا رہا ہوں، اللہ اکبر. یعنی ایک نئی خوشبو بنا رہا ہوں. تو یہ آیتوں کو ملا کر جو ہے نا کچھ نئی خوشبو بنتے ہیں، نئے اثرات بنتے ہیں. تو یہ اہل علم ہے، وہ جانتے کہ اس کا کیا فائدہ کیا نہیں ہے. تو کہا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین علی صراط مستقیم. تو یاسین جو ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نام ہے. ویسے انسان کے معنوں میں ہے، بعض بزرگوں نے کہا، لیکن ہے حروف مقطعات، اس کا کوئی یقینی معنی تو اللہ رسول ہی جانتے ہیں. لیکن بعض نے کہا انسان کے معنوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے. اور پھر قرآن کی قسم اٹھا کے کہا کہ بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ سیدھے راستے پر ہیں. آپ جو ہے یہ آپ پہ جو قرآن نازل ہوا یہ اللہ عزیز رحیم کا نازل کرتا ہے. پھر اس کی وجہ بتائی لِتُنذِرَ قَوْمًا مَّا أُنذِرَ آبَاؤُهُمْ فَهُمْ غَافِلُونَ. یہ قرآن آپ پہ اس لیے نازل کیا ہے کہ تاکہ آپ اس قوم کو ڈرائیں کہ جن کے باپ داداؤں کو نہیں ڈرایا گیا تھا اور وہ غفلت میں تھے. لَقَدْ حَقَّ الْقَوْلُ عَلَىٰ أَكْثَرِهِمْ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ. اور ان کے اوپر اکثر پہ قول حق پہنچ چکا تھا، سچی بات پہنچ چکی تھی ان کو، مگر وہ ایمان نہیں لاتے تھے. اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا، تو ہم نے ڈال دیا ان کے گلوں میں طوق، زنجیریں. فَهِيَ إِلَى الْأَذْقَانِ، یہ گردن تھوڑیوں تک پہنچی ہوئی ہے ان کے، یہ نظر آنے والی نہیں ہے زنجیریں. ٹھیک ہے نا. جب اللہ تعالیٰ کسی کو دھتکارتا ہے تو اس کے گلے میں توق ڈلے ہوتے ہیں، تو حق کو قبول نہیں کر پاتا وہ. تو کہا فہم مکمعون، اس کی وجہ سے ان کے منہ اٹھے ہوئے ہیں. تو عام طور پہ ایسے لوگ جو حق سے پھرے ہوتے ہیں بڑے متکبر ہوتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا، بڑا اکڑ اکڑ کے بولتے ہیں، بڑا چڑھ چڑھ کے بولتے ہیں. تو یہ وجہ یہ ہے کہ ان کے منہ اللہ نے ویسے اٹھائے ہوئے ہیں، ان کی گمراہ. اور جو حق والے ہوتے ہیں ان کی گردن جھکی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا. سبحان اللہ. تو فرمایا کہ وَجَعَلْنَا مِن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ سَدًّا وَمِنْ خَلْفِهِمْ سَدًّا، ہم نے ان کے آگے بھی دیوار کھڑی کر دی، ان کے پیچھے بھی دیوار کھڑی کر دی ہے. فَأَغْشَيْنَاهُمْ، تو جس نے ہم نے ان کو پردے میں کر دیا ہے. فَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ، تب ان کو حق نظر نہیں آتا.
تو یہ اللہ تعالیٰ ہی جس کو چاہتا گمراہ کرتا ہے، اور گمراہ کس کو کرتا ہے؟ جو اپنی ابتدا کے اندر غلط قدم اٹھاتا ہے، تو اس کی وجہ سے پھر گمراہیوں میں چلا جاتا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے۔ پھر فرمایا کہ شاعت الوجوہ شاعت الوجوہ شاعت الوجوہ، یعنی چہرے پھر گئے، چہرے بگڑ گئے، چہرے بگڑ گئے، چہرے پھر گئے۔ تو یہ نبی علیہ السلام کے الفاظ ہیں۔ تو یہ دشمنوں کو بھگانے کے لیے، ناکام کرنے کے لیے، ان کو سزا دینے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ حنین کے موقع جب دشمن غلبہ کر گیا تھا تو آپ نے زمین سے مٹی اٹھایا اور شاہت الوجوہ کہہ کے پھینک دی، اور 3 دفعہ اٹھایا اور 3 دفعہ شاہت الوجوہ وہ فرمایا، تو دشمن سارے کے سارے ناکام ہو گئے، ان کی آنکھوں میں مٹی چلی گئی اور مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی۔ تو الحمدللہ یہ وہ کلمات ہیں۔ تو اسی طرح جب آپ پڑھتے ہیں ان کلمات کو تو ظاہری دشمن بھی دفع ہو جاتا ہے، اور آپ کی روحانیت کی راہ میں جو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں تو ان شیطانوں کی آنکھوں میں بھی مٹی جاتی ہے، تو آپ کی راہ میں جو رکاوٹ نہیں کر پاتے وہ، اور بندہ ولایت میں داخل ہو جاتا ہے۔ وعنت الوجوہ للحی القیوم، اور حی قیوم کے لیے گردنیں جھک گئی ہیں۔ تو حی قیوم یہ بھی اللہ تعالیٰ کا اسم اعظم ہے، حی بھی اسم اعظم، قیوم بھی اسم اعظم، لیکن عام طور پہ ساتھ ساتھ آتے ہیں۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے گردنیں جھک چکی ہیں۔ وقد خواب من حمل ظلم، اور تحقیق وہ ناکام ہو گیا جس نے ظلم اٹھایا۔ یعنی ظلم اٹھائے سے مراد یہ ہے، جو ظلم سے کیا مراد ہے؟ ہمارے یہاں میں سمجھتے ہیں کسی کو ڈنڈے سے بہت زیادہ مارا جائے، کسی کو گولی سے چھلنی کر دیا جائے تو اس کو ظلم کہتے ہیں۔ وہ بھائی اس چیز کا نام صرف ظلم نہیں ہے، وہ ظلم ہے، لیکن ظلم سے مراد صرف یہی چیزیں نہیں ہوتی۔ ظلم کا معنی ہوتا ہے کہ وضع شیء فی غیر محلہ، کسی چیز کو ایسے مقام پہ رکھنا جس کی وہ لائق نہیں تھی۔ اب جوتی ہے، اس کا مقام کیا ہے؟ پاؤں ہے نا، اور اٹھا کے سر پہ رکھے، تو یہ ظلم ہے۔ اب پگڑی امامہ، اس کا مقام کیا ہے؟ سر ہے، اس کو اٹھا کے پاؤں میں رکھ لے، یہ ظلم ہے۔ ٹھیک ہے نا؟ بندہ بندہ ہے، اس کو بندہ سمجھا جائے، اب اس کو خدا سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ اب خدا خدا ہے، اس کو جو بندوں کی طرح سمجھنا شروع کر دیا، تو یہ ظلم عظیم ہے۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ اسی بات کی طرف اشارہ فرما رہا ہے کہ جو ظلم کو پر چلتا ہے، ظلم کو اٹھاتا ہے، تو وہ ہمیشہ ناکام ہوتا ہے۔ تو یہ عام زندگی کے اندر، ہماری روٹین کے اندر یہ باتیں شامل ہیں۔ کتنی دفعہ ہمیں حق بات بتائی جاتی ہے تو ہم نہیں مانتے، ہمیں کہا جاتا ہے کہ رسول اللہ کا فرمان ہے، نہیں مانتے، ہم کسی اور بات کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں کہ نہیں جی یہ ہمارے استاد کی بات ہے، ہمارے پیر کی بات ہے، ہم تو اس کو مانیں گے۔ اور جاہل باقاعدہ اکڑ کے بولتا ہے کہ نہیں جی ہم تو بس یہی مانیں گے، حالانکہ یہ ظلم ہے۔ جب اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بات آئے یا کہیں کہ بھائی ٹھیک ہے حدیث شریف ہے تو میں مانتا ہوں، ہاں اپنے عالم اہل سنت سے پوچھوں ہمیں اس کا کیا معنی، یہ بات ہو سکتی ہے۔ تو بہرحال اب یہ اتنا تو ہو گیا، لیکن آگے جو ہے پھر ابھی بتا رہے ہیں کہ تھوڑا ٹائم رہ گیا، روزہ بھی کھولنا آپ لوگوں کو، تو اس لیے پھر یہاں پہ ہم روکتے ہیں اس بات کو، لیکن جلدی جلدی چلو میں ترجمہ تو کر ہی دوں۔ پھر فرمایا کہ طاسین طاسین میم ہا میم عین سین قاف، یہ سارے کے سارے حروف مقطعات ہیں، اور بڑے زبردست حروف مقطعات ہیں۔ ٹھیک ہے نا؟ یہ ہا میم عین سین قاف خاص طور پہ جادو کے کاٹنے کے لیے بہت ہے۔ فرمایا مرج البحرین یلتقیان، قریب ہے کہ 2 سمندر آپس میں مل جائیں، بینہما برزخ لا یبغیان، مگر ان دونوں کے بیچ میں ایک پردہ ہے، جیسے دونوں مل نہیں پاتے۔ تو ظاہر حق اور باطل دونوں ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، دونوں مکس نہیں ہوتے، مگر حق حق ہوتا ہے، باطل باطل ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ ہوتا ہے۔ پھر حامیم حامیم 7 حامیم آئے، اور یہ 7 صورتوں کے شروع میں ہے، اور یہ 7 حامیم جو ہے کائنات کی حفاظت کا راز ہے، یہ 7 حامیم قرآن کی حفاظت کا راز ہے، یہ 7 حامیم حفاظت کے لیے ہوتے ہیں بڑے خاص طور پہ۔
تو کبھی موقع ملا تو پھر بتائیں گے. ہم الامر وجان نصف علینا لا ینصرون، یعنی کام گرم ہو گیا ہے، کام تیار ہو گیا ہے اور اللہ کی مدد آ چکی ہے ہمارے لیے. فعلینا لا ینصرون، تو اب ہم پر ہے یہ، اللہ کہہ رہا ہماری ذمہ داری ہے، ہم تمہارے دشمنوں کی مدد نہیں کریں گے، اللہ اکبر. تمہارے دشمنوں کو کامیاب نہیں ہونے دیں گے. یعنی جب انسان حق بات کہتا ہے اور اس کے دشمن بڑے بڑھ چڑھ کے سامنے آ جاتے ہیں اور کام گرما جاتا ہے تو اس وقت اچانک مدد الہی ظاہر ہوتی ہے اور دشمن غالب نہیں ہو پاتا. فرمایا کہ حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز العلیم، کہ یہ کتاب نازل کردہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کہ بہت زبردست ہے، طاقتور ہے، علم والا ہے، غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل توبی، توبہ کو قبول کرنے والا، شدید العقابی، شدید پکڑنے والا ہے، پکڑ کرنے والا، ذی طولی، بہت انعام دینے والا ہے. لا الہ الا ہوا الیہ المصیر، اور اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اسی کی طرف لوٹنا ہے. تو یہ آیت بڑے اسرار والی آیت ہے. یہ آیت اور آیت الکرسی کے بارے میں کہتے ہیں کہ ایک ہی روحانی طور پہ تاثیر ہے ان کی، بڑا اس کا کمال ہے. پھر کہا ابھی حفاظت کا اظہار شروع ہو گیا تو کہا کہ بسم اللہ بابونا، بسم اللہ ہمارا دروازہ ہے، تبارک حیطاننا، ٹھیک ہے. بسم اللہ جس دروازے پہ لکھ دی جائے تو وہاں پہ شیطان وغیرہ اندر داخل نہیں ہوتا، جادو بھی اندر داخل نہیں ہوتا. اور فرمایا کہ تبارک حیطاننا، سورہ تبارک جو حفاظت کے لیے ہے، ٹھیک ہے. کہا سورہ تبارک جو ہے ہماری دیواریں ہیں، اور یاسین سقفنا، اور یاسین ہماری چھت ہے. سورہ یاسین جو پڑھتا ہے اس کو دشمن ہمیشہ ناکام ہوتے ہیں، بہت حفاظت کے لیے. کاف آیا عین صاد کفایتنا، حامیم عین سین قاف حمایتنا. تو یہ سارا کا سارا یعنی کاف آیا عین صاد ہماری کفایت ہے، ہمارے لیے کافی ہے. حامیم عین سے ہماری حمایت یعنی حفاظت کرنے والی ہے. فسیکفیکہم اللہ وہو السمیع العلیم، ان کے مقابلے میں ہماری حمایت میں اللہ کافی ہے اور وہ بہترین مددگار ہے. اور فرمایا کہ ستر عرش مسبون علینا. تو بہرحال ابھی ٹائم زیادہ ہو گیا، شاید یہ بار بار گھڑی دیکھ رہے ہیں تو ہم اس کو روکتے ہیں. باقی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ تھوڑا جلدی ٹائم مل جائے تو جلدی کام ہو سکتا ہے، زیادہ باتیں ہو سکتی ہے، لیکن میرا ہر سال سمجھانی پڑتی ہے یہ بات ہے. اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، فضل فرمائے اور حزب البحر کے اسرار ہمیں عطا فرمائے، راز عطا فرمائے اور آپ سب کی مرادوں کو پورا فرمائے. جو اچھی اور نیک نیت لے کر آپ حضرات یہاں پہ تشریف لائے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی نیتوں کو پورا فرمائے، آپ کی پریشانیوں کو، تکالیف غم صاحب علم کو دور فرمائے، آپ کے اہل خانہ کو، آپ کے عزیز اقربا کو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. اور جتنے احباب ہمارے ساتھ اس کام میں تعاون کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے تعاون کو قبول فرمائے اور دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. ہمارے فہد بھائی نے اس میں تعاون کیا، ہمارے سید عدنان قادری صاحب نے اس میں تعاون کیا، ہماری بہن ہے آفتاب باجی انہوں نے تعاون کیا، اور بعض افراد نے کیا جن کے تقویم بھائی ہیں اور دیگر احباب ہیں جن کے نام میرے ذہن میں آئے، میں نے بتائے. اللہ تعالیٰ ان سب کی مرادوں کو پورا فرمائے اور دین و دنیا کی بلائیں نصیب فرمائے. اور انتظامیہ مسجد پہ اللہ تعالیٰ اپنا خصوصی کرم فرمائے، انہیں بھی دنیا آخرت میں اس کا بہترین بدلہ عطا فرمائے. اے اللہ حزب البحر کی برکتیں ہمیں عطا فرما دے، اس کے اسرار اور رموز ہمیں عطا فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. دنیا بھر کے مسلمانوں کی مدد فرما. اے رب کریم ہمیں حاسدوں کے حسد سے، شروروں کے شر سے، منافقوں کے نفاق سے، اعداء کی عداوت سے، دشمنوں کی دشمنی سے محفوظ فرما لے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد وعلیہ وصحبہ اجمعین. الحمد للہ رب العالمین.